بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھیں گے فعل کی تعریف. فعل کسے کہتے ہیں؟ پہلے فعل کی تعریف پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ فعل کی جو ہے ہم وہ پڑھیں گے علامات. فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. جیسے خلقہ، اس نے پیدا کیا. خلقہ اس میں ہوا ضمیر ہوتی ہے. خلقہ اس نے پیدا کیا. یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. وہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا، یہ ہے. ٹھیک ہے، یخلق خلقہ یخلق، اس میں زمانہ ہے نا. خلقہ اس نے پیدا کیا، اس میں کیا ہے؟ ماضی ہے. اس میں زمانہ کون سا تھا؟ ماضی کا تھا. یخلق میں کیا ہے؟ حال، کرتا ہے اور کرے گا. حال اور استقبال دونوں کا معنی ہے. اب یہ نیچے بتایا ہوگا انہوں نے. ویسے قل کہہ دیجئے، کہہ دیجئے. تو یہ جو قل ہے نا، اس کے اندر انتا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. یعنی قل آپ کہہ رہے ہیں کسی سے نا کہہ دیجئے یا کہہ دو، تو اس کا مطلب ہے کوئی ہے نا سامنے، اس سے کہہ رہے ہیں نا قل کہو. تو یہ بات ہے. تو اسے ماضی کہتے ہیں. ماضی ٹھیک ہے. خلقہ ماضی ہے. خلقہ، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع، حسبہ، سب یہ ثلاثی مجرد کے ماضی ہیں. تو یہ جو ہے آپ کے اس میں ماضی کا زمانہ پایا گیا. ٹھیک ہے، پیدا کیا گیا، پیدا کیا. ٹھیک ہے. یخلق مضارع ہے، اس میں حال اور استقبال یعنی حال اور مستقبل دونوں کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں حال کا بھی معنی ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی معنی ہوتا ہے. تو دونوں معنی اس کے اندر ہوتے ہیں. یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا. اب یہ ہم سیاق و سباق سے سمجھ جاتے ہیں کہ یعنی کس طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہے، حال کے لحاظ سے یا استقبال کے لحاظ سے. تو یہ بات ہے.